بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں علی رضا ہوں۔ ناظرین آج بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ UAE اور اسرائیل کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ فرائیڈے کو UAE اور اسرائیل نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے تمام مسلم ورلڈ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس ایگریمنٹ نے جو ایمان والے مسلمان ہیں ان کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک مسلم کنٹری اسرائیل کو، یہودیوں کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہیں۔ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو کئی سالوں سے شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ادھر UAE والوں نے اسرائیل کی سپورٹ کر دی ہے۔ ناظرین اس نیوز کے بارے میں صدر ٹرمپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں بڑے جارحانہ انداز میں بتایا ہے کہ دو نیبر کنٹری کے درمیان یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بہت ہیپی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے گریٹ اسرائیل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی عرب کنٹری ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ یہودیت میں ضم ہو جائیں، اور کچھ ایسی ہی بیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ترکی نے اس کے بارے میں اپنا بہت ہی سٹرکٹ ری ایکشن شو کیا ہے۔ ایران نے بھی بہت زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے، کشمیر والوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے زاہد حفیظ چودھری صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ گول مول سا ہے۔ نہ تو اس میں اس معاہدے کی سپورٹ کی گئی ہے اور نہ ہی اس کے اگینسٹ بات کی گئی ہے۔ بس ایسے ہی لگتا ہے جیسے بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ناظرین پاکستان کھل کے کیوں نہیں اس کو اپوز کر رہا؟ اس کی ریزن ہے پاکستان کی اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی ویک ہے، جس کی وجہ سے ہم کھل کے ان عرب کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں اپروکسیمیٹلی 26 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ UAE میں تقریباً 15 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر بات کی جائے یمن کی، بحرین کی، تو ان کنٹریز میں بھی اپروکسیمیٹلی 2-1 لاکھ جو ہے وہ پاکستانی کام کرتے ہیں، اور تقریباً سالانہ $9 بلین جو ہیں یہ ہمیں ان عرب کنٹریز سے پاکستان آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے پاکستان کے حساب سے۔ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ سہارا ملتا ہے۔ اگر پاکستان کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ عرب ممالک جو ہے وہ ری ایکشن شو کرتے ہیں، ان پاکستانیوں کو وہاں سے ایکسپیل کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو پھر پاکستانی اکانومی کے اوپر ایک اور پریشر بلڈ ہو جائے گا جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ کھل کے اپنا موقف نہیں دے پاتا۔ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، مجبور ہے۔ اور ریزن کیا ہے؟ اکانومی۔ ترکی سٹرونگ ہے، ترکی کی اکانومی ہم سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے، وہ کھل کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ ایران والے جو ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ بات ہے کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سٹرونگ آرمی ہے، ہم ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن ہم بات نہیں کر پاتے۔ ریزن کیا ہے؟ اکانومی ویک ہے۔ تو ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ناظرین اس UAE کی سعودی عرب نے، بحرین نے، ایمان نے، مسقط، یہ جو جتنے کنٹری ہیں انہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ دو گروپ جو ہیں وہ بن گئے ہیں مسلمانوں کے۔ ایک جو ہے وہ UAE کو سپورٹ کر رہا ہے جس میں عرب ممالک شامل ہیں، اور دوسرا
جو اس کے اسٹرکٹلی انگیجڈ ہے اس میں ترکی سب سے آگے ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، کشمیر کے مسلمان ہیں، اور مسلم کنٹریز ملیشیا جس میں آتا ہے وہ شامل ہے۔ پاکستان جو ہے یہ چپ ہے، یہ کوئی اتنی جارحانہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے پاتا۔ اس کی ریزن میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ہم 12 مرتبہ سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، جس میں مسلمانوں پہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، اس کے بارے میں ایک واضح موقف جو ہے وہ بنا کر دنیا کے سامنے لایا جائے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن وہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے یہ ٹرمپ کا، مودی کا، اسرائیل کا یہ بہت دوست بنا ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے آواز ہی بلند نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور پاکستان کو انہوں نے پیسے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم جو ہے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب میری پاکستانی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی برائے مہربانی کچھ ایسے سٹیپس لیں، اپنی اکانومی کو سٹرونگ کریں، اور ان عرب ممالک سے غلامی کی زنجیروں کو توڑیں اور یہاں سے نکلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان علماء کی بات کی جائے تو ان کا جو موقف ہے، یہ UAE اور اسرائیل کا جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا، اس کے بارے میں بہت ہی کمزور ہے۔ ایک اجلاس ہو رہا تھا ANP کا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، اور ANP کے افتخار صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ UAE نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، اتنے سالوں کے بعد جا کے انہوں نے بھائی چارے کو قائم کیا ہے، اور یہ ان کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، اور پاکستان کو بھی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو ہلا رہے ہیں، اور یہ وہ فضل الرحمان ہیں جو ہر دفعہ اپنے الیکشن میں جہاں بھی بات ہوتی ہے بڑی یہودیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہیں، ایسے ہیں، عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اب ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، یہ ان کو ایک ورڈ بھی نہیں کہہ سکے، بلکہ ان کی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں آرام سے۔ اور یہ ہے پاکستان علماء کا حال۔ کیوں ایسا ہے؟ کہ وہاں سے فنڈ آتے ہیں، عرب کنٹری سے فنڈ آتے ہیں، یہ ہے بیسک ریزن۔ تو علماء کرام کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں ہم سب، اور ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ تو ہمیں جو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اس بارے میں خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے جو مسلمانوں کے لیے بیٹر ہوں، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں ان عرب کی غلامی سے نکلنا پڑے گا۔ تو میری گورنمنٹ سے یہی التماس ہے کہ وہ برائے مہربانی پاکستان کی اکانومی کو ایک اچھے لیول پہ لے کے جائے، اور جب ہماری اکانومی بیٹر ہو جائے گی تو پھر ہم پوری طرح سے آنکھ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایک کمزوری تھی پاکستان کی، اگر اس کو دور کر لیا جائے تو پھر پاکستان دنیا کا زبردست اور ایک اثر و رسوخ رکھنے والا کنٹری جو ہے وہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔